ویلکم بیک سامعین، منزل کا مسافر قاسم علی شاہ آپ کے ساتھ، اور یہ آواز FM 98.6 کی ہے. آج ہمارے ساتھ منزل کے مسافر طارق بلوچ رائی صاحب ہیں. طارق صاحب ایک بڑے شاندار افسانہ نگار اور ایک بڑی زبردست افسانوں کی کتاب سوال کی موت جو ان سے وہ ان کی سنگ میل سے چھپی، آپ ضرور پڑھیے. ساتھ ہی ساتھ میں بات کر رہا تھا کہ طارق صاحب کو بڑا تجربہ ری برتھ کا، ایک دیکھا گیا کہ بے شمار صوفیہ اکرام جو ان سے وہ بھی مجاز سے حقیقت کی طرف گئے. تو میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا ایکسپیرینس، اور دوسرا ساتھ ہی اس کے قریب قریب سوال یہ ہے کہ ہماری یوتھ بھی بے شمار ایسے بچے جو مجاز میں مبتلا ہیں، آگے انگلی پکڑنے والا اور رستہ دینے والا کوئی نہیں. یقیناً میرا خیال ہے مولوی سے بہتر صوفی ہو سکتا ہے جو اس کا انگلی پکڑے اور اس کو رستہ دے دے. یہ میں آپ سے سوال پیش کروں. قاسم بھائی، ہوتا یہ ہے کہ ہر ایج کا ایک اپنا سچ ہوتا ہے. صحیح جی. اس ایج کا بھی یہ ایک سچ ہے. صحیح جی. لیکن اگر آدمی پازیٹو رہے اور پاکیزہ رہے اور محبت کے ساتھ رہے تو منزل مل جایا کرتی ہے. صحیح جی. یہ دنیا شاہ صاحب بہت کمپلیکیٹڈ ہے. آپ اس کو صرف پاکیزگی کے ساتھ ہی فتح کر سکتے ہیں. بالکل صحیح جی. اور محبت کے ساتھ. صحیح جی. اور جو محبوب کی جو ڈیفینیشن میں نے کی ہے، صحیح جی، کہ محبوب وہ ہوتا ہے جس سے ہار کر خوشی اور جیت کر دکھ ہو. کیا بات ہے، ہار کے خوشی اور جیت کے دکھ ہو. دیکھو، واہ جی واہ. مجھے کسی نے پوچھا کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے. صحیح جی. تو میں نے اسے کہا کہ عشق مجازی جو عشق مجازی میں پہلے محبوب کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں. صحیح جی. عشق حقیقی میں پہلے آگے پیچھے پھرنا پڑتا ہے، پھر محبوب کو دیکھتے ہیں. واہ جی واہ، بڑا خوبصورت جی، بڑا اعلیٰ سر، بڑا اعلیٰ سر، بڑا اعلیٰ سر. بڑی دانائی سر اس بات میں نا جی، بڑا وزڈم. تو سر یہ کوئی ایکسپیرینس ری برتھ کا، میں وہاں پر تھا. اصل میں ایک دفعہ بچوں کو کہانی سنا رہا تھا. تو میں نے کہا یار آج سو جو، آج جو ہے وہ مجھے دل نہیں کر رہا، مجھے کہانی نہیں آ رہی. صحیح جی. تو میرے بچے نے کہا بابا آپ 6 کتابوں کے رائٹر ہیں. ہاں جی. تو لکھنا کون سا جو ہے وہ کون سا مشکل ہے، آپ کہانی کیوں نہیں سناتے. بلکہ میں نے کہا میں نے بیٹا بھی لکھنا ہے. کہتا بابا لکھنا کون سا مشکل ہے. تو میں نے کہا بیٹا تم کیا جانو لکھنا کتنا مشکل ہے. جھوٹ لکھو تو اندر کوئی مر جاتا ہے، سچ لکھو تو باہر کربلا ہے. واہ جی واہ، کیا بات ہے سر جی، کیا بات ہے. کتنی بڑی حقیقت ہے کہ جھوٹ لکھو تو اندر کوئی مر جاتا ہے، سچ لکھو تو باہر کربلا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. ایک دن میرے اندر بیٹھے بیٹھے سوالوں کی فصل اگائی. سوالوں کے تیروں سے میرا اندر چھلنی ہونے لگا. اچھا جی. میرے اندر کے پنڈال میں بیٹھے لوگ جن کے چہرے ہمیشہ ایک گہری شام اور گہری شام کے اندھیرے میں رہتے تھے، مجھ سے چیخ چیخ کر سوال کرتے رہے تم کون ہو، کیوں ہو، کیا کرو گے، کہاں جاؤ گے، کہاں سے آئے ہو، فنا کیا ہے، کامیابی کیا ہے، مذہب کی روح کیا ہے، کرنوں کا سورج سے کیا تعلق ہے، روشنی کیا ہے، بصارت بہتر ہے یا بصیرت، اور اگر بصارت بہتر ہے تو پھر دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، اور آنکھ کی پتلی تو ہے ہی سیاہ جو روشنی کی ضد ہے. یہ لائق نظارہ کیسے ہو سکتی ہے، میرے اندر کون بولتا ہے، مجھے یہ کیوں لگتا ہے کہ سوال کرنے والا اور جواب دینے والا ایک ہی ہے. واہ جی واہ. تو لوگ سمجھتے تھے. پھر میں اس جواب کی تلاش میں بیابانوں میں پھرنے لگ گیا. لوگ سمجھتے تھے اسے عشق ہو گیا. تو بیٹے نے پوچھا بابا یہ محبت کیا ہوتی ہے. تو میں نے کہا بیٹا یوں سمجھ لو کہ ایک کمرے کے 2 دروازے ہوں، جب آپ ایک دروازہ کھولیں تو دوسرا دروازہ بھی ہلکا سا سرک جائے، یہی محبت. واہ جی واہ، واہ جی واہ. وہ مسکرایا بابا یہ تو سائنسی سی محبت لگتی ہے. اچھا. میں نے کہا نہیں بیٹا محبت سائنسی جغرافیائی یہ تاریخی نہیں ہوتی. محبت صرف محبت ہوتی ہے. صحیح جی. صرف محبت تو اس کائنات کا اسم اعظم ہے. محبت تو روح ہے، اور روح کے بغیر انسان آبادیوں میں نہیں قبرستانوں میں سوتے ہیں. محبت تو ایک بارش ہے، مگر دھیان رکھنا
दिल का मकान कच्चा ना हो। हाय हाय हाय, वाह जी वाह। सर एक सवाल भी साथ ही आ गया, ये हुमैरा साद है, उन्होंने बड़ी तारीफ की है और वो कह रही तारिक साहब की बातें हमारे दिलों में उतर रही हैं। एक सवाल ये है कि बाबे जो है वो दुआ करते हैं, तो क्या उनके पास दुआ जाके करानी चाहिए जबकि रब तो दिलों के अंदर मौजूद होता है? नहीं, दुआ सुन्नत भी है, दुआ करवाना अच्छा जी। सुन्नत भी है। अच्छा जी। और ये फरमाया गया कि आप किसी से दुआ करवाएं। मसलन हजरत मूसा का वाकया कि उस शख्स से दुआ करवाओ जिसने कोई गुनाह ना किया हो। हाँ। तो उन्होंने कहा जी ये कौन हो सकता है? उन्होंने कहा जब आप किसी दूसरे से दुआ करवाएंगे तो जाहिर है सही। वो उसने तो कोई गुनाह नहीं, आपकी तरफ से तो कोई गुनाह नहीं है। सही से। तो ये जो दुआ है, ये देखें, जब अल्लाह की जात अपनी पूरी ताकत के साथ हर वक्त मौजूद है, हर सही। लम्हा मौजूद है, सही। तो फिर दुआ भी साथ है, क्योंकि वो आप उससे दुआ करेंगे। और सही। कुछ चीजें अल्लाह ने दुआ के साथ मुंसलिक कर दी हैं। सही। मसलन मेरे पास, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। मेरा बेटा है, सही। वो मैंने पैसे रखे हुए हैं। मैं कहता हूं कि अगर वो मुझसे कहेगा बाबा पैसे दे दो, मैं उसे 10 रुपए दे दूंगा। अगर वो मुझसे थोड़ा सा इसरार करेगा बाबा और दे, मैं 20 दे दूंगा। सही। जब वो तीसरी दफा कहेगा बाबा नहीं मुझे और चाहिए, मैं 30 दे दूंगा। और जब वो रोके कहेगा तो मैं 50 दे दूंगा। सही। इसी तरह कुछ चीजें रब ने मांगने से मशरूत रख दी हैं। सही जी। हम रब से मांगते नहीं हैं। सही। और रब तो ऐसी जात है जो कि मांगने वाले से ज्यादा खुश होता है और दे के ज्यादा खुश होता है। सही जी। तो क्या बात है सर जी, बड़ा खूबसूरत। सर साथ ही में ये सवाल आता है, ये आपके मैं जुमले देख रहा था कि अल्लाह से मांगा करो, मखलूक से मांगने में सिर्फ भीख मिलती है। सर ये हम जिंदगी में तरजीह अव्वल, प्रोफेसर अहमद रफीक का ही जुमला मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ कि ये फैसला करना कि तरजीह अव्वल पे हमने रब की जात को रखना है, क्यों नहीं रख पाते? असल में मैंने अभी तसव्वुफ की बात की, वो ये है कि उसमें पहले तर्के दावा है, आप क्लेम नहीं कर सकते। सही। असल में कुछ बोझ ऐसे हैं जो हमने खुद उठा लिए हैं। सही। हम जाते हैं रिजल्ट की तरफ। हाँ। और रिजल्ट अपनी मर्जी का चाहते हैं। सही जी। जो अल्लाह की तरफ से वो ये है कि वो कहता है कि ये मैंने रास्ता आपको बताया, इस पे चलते जाएं। सही जी। वो जो उसका अंजाम क्या है वो उसकी नहीं है। सही। मसलन जो शहीद होता है, सही। आप वैसे देखें, अगर हम दुनिया के मानने में देखें तो हम ये समझेंगे कि वो नाकाम हो गया, वो तो मारा गया, लेकिन शहीद कामयाब है। सही जी। तो कुछ चीजें असल में दुनिया की जब समझ आने लगती है ना, तो बड़ा ही अजीब हिसाब है। जो चीजें फिर दे के खुशी होती है, लेके खुशी नहीं होती। क्या बात, बड़ा खूबसूरत जी, बड़ा खूबसूरत। तो जो सियाने होते हैं, जो मैं अभी एक अफसाना था अभी उसमें आया था, तो उसमें मैंने एक सियानों की, उसमें मैं बच्चे को कहानी सुना रहा था। अच्छा जी। तो उसने कहा बाबा ये सियाने कौन होते हैं? तो मैंने कहा बेटा सियाने वो होते हैं जिनकी पहली और आखिरी तरजीह रब होता है। वाह जी वाह। सही। वो पुरानी और शिकस्ता कब्रों की पुकार भी सुन लेता है। सही जी। बाबा इन कब्रों से क्या आवाज आती है? उमैर ने सवाल किया। ये मैं अपने अफसाने का वो सुना रहा हूँ। सही जी। यही आवाज कि कभी हम भी नागुजीर हुआ करते थे। जब बंदा ये कहता है कि ये काम मैंने करना है, तो फिर ये अजीब कायनात है। इस म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। वाह जी वाह। या तो फिर आप अल्लाह के सुपुर्द कर दें। सही जी। बंदे का काम है सिर्फ आपने एफर्ट करनी है। सही जी। जो कामयाबी है वो अल्लाह का फजल है। सही जी। आपने एक स्ट्रगल करनी है, क्योंकि जो मेहनत है, स्ट्रगल है, वो इस कायनात का हुस्न है। सही जी। और दुआ इसका हाशिया है। सही जी। वाह जी वाह। तो आपने दोनों चीजें जो है वो साथ रखनी है। बड़ा खूबसूरत। क्योंकि जब आप, बाकी ये है कि हम जो बोलते हैं वही काटते हैं। सही। मैंने एक जगह पे लिखा है कि जब आप रेत बोएंगे तो फिर सहरा ही उगेंगे, वाह, नखलिस्तान नहीं उगेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सर आज पाकिस्तान में जितने चैलेंज प्रॉब्लम सारे के सारे हैं, आप क्या समझते हैं और क्या एक अदीब की हैसियत से सोचते हैं कैसे बदले जा सकते हैं? सर हमने कुछ भी नहीं लूज किया। हमारे पास, हम 47 से देख लें,
ہمارے پاس پیپر نہیں ہوتے تھے، پیپر ہوتا تھا تو ہم کانٹوں سے اس کو جوڑتے تھے، اسٹیپل پنیں نہیں ہوتی تھی، صحیح، چار پائیوں پہ دفتر لگتے تھے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، صحیح، لیکن اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نے جو اللہ نے اتنا کچھ ہمیں دے دیا ہے صحیح، اس کو پریزرو کیسے کرنا ہے. صحیح جی، میں کہتا ہوں کہ جو پریزرویٹو ہوتا ہے آپ دوائیوں میں یا کسی میں ڈالتے ہیں کہ یہ صحیح. اتنی دیر تک یہ رہے گی، تو جو اس کائنات کا آپ پریزرو جسے کرتے ہیں، پریزرویٹو جسے کہتے ہیں، وہ شکر ہے. ہاں ہاں، آپ واہ، شکر کر کے اپنی نعمتوں کو اپنے پاس ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں. صحیح. شکر کریں اور کچھ اور ڈپریشن نہ آنے دیں. مثلا یہ جو مایوسی ہے یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے ابلیس کا. دیکھیں غلطی حضرت آدم سے بھی ہوئی، صحیح، غلطی جو ہے وہ ابلیس سے بھی ہوئی. صحیح، حضرت آدم نے اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ نے انہیں پیغمبر بنا دیا، صحیح بات، پیغمبر کا درجہ. صحیح، اور جو عبادت میں ڈوبا رہتا تھا، ایک غلطی اس سے ہوئی کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا صحیح، اور ابلیس بن گیا. ابلیس کا مطلب ہوتا ہے کہ انتہائی جو مایوس پرسنالٹی. صحیح جی. ہم نے ابلیس سے دور رہنا ہے. صحیح، ہم نے، آپ یقین کریں، آپ جس کائنات کو جو میسج بھیجتے ہیں نا صحیح جی، ویسے ہی جواب آتا ہے. صحیح جی، اگر آپ اس کو پازیٹو لیں گے. مجھے کسی نے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے، تو میں نے کہا پازیٹو تھنکنگ. آپ صرف پازیٹو سوچتے جائیں، صحیح، کوشش کرتے جائیں، اور اس کے بعد مسلمان کے لیے دو کام ہیں، وہ محنت بھی کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا بھی ہے. صحیح جی، وہ پہلے اللہ سے مانگتا ہے، 2 نفل پڑھتا ہے کام شروع کرنے سے پہلے، اس کے بعد جب اس کو کامیابی ملتی پھر شکرانے کے نفل پڑھتا ہے. صحیح جی، تو ہم نے صرف کچھ نہیں کرنا، صحیح، ہم نے صرف، پاکستان بہت آگے ہے، پاکستان کا مستقبل بہت آگے ہے. صحیح جی، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی طاقت تیروں میں ہے. صحیح، میری امت کی طاقت تیروں میں ہے، میری امت کی طاقت تیروں میں ہے. یہ تیر جو ہے جب آپ کسی پہ ایمفیسائز کرتے تھے تو 3 دفعہ دہراتے تھے. جو تیر ہیں، آج کے جو تیر ہیں یہ میزائل ہیں. صحیح، اور دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی اگر دنیا کی بیسٹ میزائل ٹیکنالوجی دیکھی جائے تو جو پہلی 3 ٹیکنالوجی ہیں اس میں پاکستان کا نمبر ہے. زبردست، بلکہ اگر یہ کہیں کہ دوسرے نمبر پہ ہے تو یہ بھی بے جانا. بالکل صحیح. تو اگر اللہ نے اتنی ہمیں طاقت دی، ہمیں تیروں میں طاقت ہے اور صحیح جی. تیر ہمارے پاس ہیں، واہ جی واہ، تو میرے خیال میں صرف یہ کہ ہم نے مایوس نہیں ہونا. شیطان کا ایک ہی کام ہے کہ بندے کو مایوس اللہ کی رحمت سے مایوس کر. رب تو 70 ماؤں سے پیار کرنے والا، اور اس کے لیے کسی چیز کی کوئی کمی ہے یا اس کے لیے. صحیح بات. سامعین، اب ساتھ ہیں ہمارے منزل کا مسافر پروگرام، اور آج منزل کے مسافر طارق بلوچ صحرائی صاحب ہیں. طارق صاحب کمال کے ادیب، افسانہ نگار، 6 کتابوں کے رائٹر، اور ان کی کتاب جو میں نے پڑھی ہے سوال کی موت، جو سنگ میل سے چھپی ہے، کمال کی کتاب.